السلام علیکم دوستو، ایک یو بورڈ اسٹڈی چینل پہ آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ آج ہم ایک یو کے 8ویں جماعت کی بک حریر خامہ کے چیپٹر نمبر 9 چاند تارے کا پرچم پڑھیں گے۔ اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، اس پر میں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم نے آپ کو ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک دیا ہے، وہاں پر آپ کو سارے سبجیکٹ کے کوشچن آنسر ملیں گے، تو آپ جوائن کریں۔ یہ کہانی 1947 سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام انتظار حسین ہوتا ہے۔ وہ نانا عنایت کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور اس کی عمر 1947 میں 12 سال کی ہو جاتی ہے۔ بچے بہت سے مختلف کھیل کھیلتے ہیں، لیکن انتظار حسین جو گیم کھیلتا تھا وہ سب سے مختلف تھا۔ یہ پرچم کا کھیل تھا، یعنی کہ وہ چاند تارے کا جھنڈا بناتا تھا اور اسے پتلے بانس میں باندھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ فخریہ انداز میں تمام محلے میں گھماتا تھا۔ جب وہ اسکول جاتا تھا تو جانے سے پہلے اس جھنڈے کو باقاعدہ وہ سلوٹ مار کر جاتا تھا، اور جب واپس آتا تب بھی وہ یہی کرتا اور اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا جھنڈا جو اوپر الماری پر لگا ہوا تھا وہ ٹیڑھا ہو گیا، تو اس نے پورے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ ایک جھنڈے کے ٹیڑھے ہونے پر اتنا شور کیوں، تو اس نے کہا کہ جھنڈا ٹیڑھا ہونا یا جھک جانا بہت بری بات ہے، اور ایک طرح سے یہ بےعزتی بھی ہے وطن کی، کیونکہ یہ وطن کا وقار ہے، تو لہٰذا اسے ہمیشہ اونچا اور سیدھا رکھنا چاہیے۔ اتوار کا دن تھا، سب ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک سے انتظار حسین جھنڈا لے کر محلے میں جمع ہوا۔ اپنے دوستوں کو لے کر جب وہ جمع ہوا تو اس نے ایک بہت ہی بہترین تقریر بھی کی۔ اس تقریر میں اس نے کہا کہ مسلمانوں، اس جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، یہ جھنڈا تمہیں آزادی دلائے گا، دنیا میں سر بلند کرے گا، اور یہ جھنڈا امن کی نشانی ہے، محبت اور اخوت کی نشانی ہے۔ جو اس جھنڈے کے نیچے آ گیا، سمجھ لو اس کی زندگی سنور گئی۔ انتظار حسین نانا عنایت کا اکلوتا بیٹا تھا، تو اس کی والدہ اسے دیکھ کر جیتی تھی، یعنی اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور اسی کے دم پر وہ جی رہی تھی، لہٰذا اسے کچھ ہو نہ جائے اس لیے نانا عنایت اور ان کی نانی اسے باہر جانے نہیں دیتی تھی، پر وہ کہاں مانے گا۔ اس وجہ سے نانی اسے ہمیشہ تعویذ پہنا کر رکھتی اور اس پر دعا پھونکتے رہتی تھی۔ ایک دفعہ انتظار حسین جھنڈے کے ساتھ محلے میں کھڑا ہوا تھا، تو اس کا ایک ہندو دوست آیا، اس نے اس سے جھنڈا مانگا، تو دوست سمجھ کر انتظار نے اسے اس کا جھنڈا دے دیا، اور اتفاق سے اس نے پرچم زمین پر گرا دیا، تو اس وجہ سے قصبے میں فساد ہو گئی۔ اسے لگا کہ اس نے جان بوجھ کر گرایا ہے، اور پرچم کی وجہ سے ان لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوا۔ رات 10-11 بج رہے تھے، انتظار حسین سو رہا تھا اور سب گھر والے جاگ رہے تھے۔ ایک دم انتظار حسین خواب میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ کچھ لمحوں تک اس کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کچھ لمحوں بعد اس کی آواز بالکل صاف ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں جھنڈے کو ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا، ہاں، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، میں مرنے کی پرواہ نہیں کرتا، خبردار جو تم نے اسے ہاتھ لگایا۔ ابا جی، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں۔ اتنے میں انتظار کی آنکھ کھل گئی، سب لوگ ہنسنے لگے اور نانی بولی، معلوم نہیں کیا وجہ ہے، آج کل اس لڑکے کو عجیب طرح کے خواب آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ملک کے حالات صحیح نہیں تھے، ہندو اور سکھ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو اس لیے نانا عنایت اور ان کی نانی جو ہے وہ انہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی، لیکن جب انتظار جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا تو اسے روکنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دن حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ انتظار حسین کے والد نانا عنایت ہر جگہ سے سامان اکٹھا کر کے اپنے ہندو دوستوں کے گھر پر رکھوا کر ایک تھانے میں چلے گئے تاکہ ان کو کچھ ہو نہ، لیکن جب وہاں تھانے میں پہنچے تو سب وہاں پر کچھ دنوں تک ایسے ہی بیٹھے۔ اس کے بعد سب اپنے قیمتی سامان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ نانا عنایت نے انتظار کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بیچارہ تو اداس ہوگا کہ اس کا جھنڈا اس سے جدا ہو گیا۔ اتنے میں اس نے اپنے قمیص کے نیچے سے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، ابا جی، میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور کہا کہ دیکھو اس کے پرچم سے سچی محبت۔ پھر معاملہ تھوڑا ٹلا ہی تھا کہ واپس ایسا معاملہ شروع ہو گیا۔ انتظار حسین گھر گیا، اس نے پانی پیا اور اس کا ماموں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ دونوں گئے
تو انتظار حسین پانی پی کر اپنے پرچم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ماموں چلے گیا وہاں سے، لیکن جب وہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ انتظار حسین وہاں پر گرا ہوا ہے۔ لگتا تھا کہ ظالموں نے اسے آ کر وہاں پر مار دیا، اور جب وہ پرچم کے پاس کھڑا ہوا تھا پوری رات انتظار حسین کو دیکھتا رہا۔ وہ پرچم کو دیکھ رہا تھا پر وہ مرا نہیں تھا ابھی تک۔ اس کے بعد 3 ظالم دشمن آئے، انہوں نے اس کے اوپر پیٹرول پھینکا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اینڈ تک وہ زندہ رہا اور مرا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جھنڈا اس کے سامنے سیدھا کھڑا ہوا تھا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں مرنے کی اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ وہ اپنے جھنڈے کی دن رات پہرہ داری کرے، اور اس طرح انتظار حسین شہادت پا گیا۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی سوال جواب یا مرکزی خیال چاہیے تو آپ ہمارے اس نمبر پر ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں یا پہلے کمنٹ میں جو پن ہوا ہے اس میں ہمارے گروپ کا لنک ہوگا، وہاں کلک کرتے ہی آپ گروپ جوائن کر لیں، اور ہم سے آپ مرکزی خیال، سوال جواب یا اور کچھ جو آپ کو چاہیے وہ ہم سے مانگ سکتے ہو، کسی بھی چیپٹر کا AQU بورڈ کے ریلیٹڈ۔